آپ ظاہر ہے ہر کسی کو فارسی نہیں آتا. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک اس اسکول کی ایک بچی جو نہیں گئی اس دن، نہیں گئی. وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں آئی ہوئی. تو ہوسٹ نے اس سے پوچھا تمہاری دوستیں شہید ہو گئی؟ سنا ہاں میری دوستیں شہید ہو گئی. کہا ٹیچر؟ کہا ہاں میری کلاس کی ٹیچر بھی شہید ہو. کہا میری پہلی کلاس کی ٹیچر بھی شہید. چھوٹی سی 8 سال کی بچی ہے وہ. بولتے بولتے بلک کے رونا شروع کر دیا. اس کی ماں کہتی ہے میں نے اس کو کئی دن اسکول نہیں جانے دیا، لیکن اسے پتا چل گیا کہ میرے اسکول پہ حملہ ہو گیا ہے. لیکن میں اس کو کیسے لے کے جاتی کہ وہاں کئی دن تک مائیں چیخ چیخ کر اپنے بیٹیوں کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی تھی. میں آپ کی بیٹیاں کربلا نہ ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں یہ مائیں برداشت کرتی؟ مطلب آپ بیٹیوں والے جانور طرف آپ کی چھوٹی بیٹی اسکول چھوڑ کر آیا، اسے اسکول چھوڑ کر آئے اور روزے کی حالت کو، روزہ ہے رمضان ہے، نئے نئے روزے رکھنا شروع کیے تھے. کتنی امید ہوگی کہ روزہ اونچائی ہوگی، افطار ہوگی، عید الفطر میں نئے کپڑے پہنوں گی. آپ چھوڑنے گئے، آپ کو نہیں پتا یہ بچی اب واپس نہیں آئے گی. میں قربان جاؤں جناب سکینہ پر، جناب سکینہ اگر آپ کا غم نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہونے تھا. میں تو خود اسی تصور میں گھلتا گیا کہ میری بیٹی بھی اسکول گئی بھی تھی کہ اگر وہ بھی نہ آتی. صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا، کربلا یہی ہے. چھوٹی سی بچی تھے، توسل کرتے ہیں، یقیناً مصائب سنتے رہیں گے. پہلی مجلس سے آئی ہے ایسی بچی کی بارگاہ میں کیسے جائے؟ مقام پر کہرواں دیکھا کچھ گھوڑے سوار آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ امام سے ملے بغیر نکل جائیں. امام نے روک لیا، کہا کہاں جا؟ کہا بس مولا نہیں چاہتے تھے آپ کا سامنا ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا خبر اچھی نہیں ہے کوفہ کی. کہا ہم وہی خبر ہی سننا چاہتے ہیں. کہا جب ہم نے کوفہ چھوڑا ہے نا تو جناب مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. خود آپ کو اس کا عجب. امام نے خبر سنی. امام اپنے اذن امامت علم امامت سے جانتے تھے، لیکن ظاہر کو دیکھتے ہوئے امام خیمے میں گئے. امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا. بیٹیاں قربان جاؤں بیٹیوں پر، نہیں مٹے گا یہ داغ من آپ کی بیٹیوں کا. نہیں مٹے گا. کیسے مٹے؟ امام نے اپنے زانوں پر جناب مسلم کی بیٹی کو بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا. بنی ہاشم کی بیٹی تھی نا. کہا ماموں جان بابا خیریت سے ہے؟ بابا خیریت سے. ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. تو بس یہی ذہن میں رکھیے گا. یہ بچی بھی اسی امید سے، لیکن روز عاشور قانون بدل گیا.
بدل گیا. میں بیوی کی شہزادی کی خدمت میں آیا پہلی مجلس میں اس لیے میں نے کچھ اور مصائب پڑھنے تھے، لیکن بہرحال وہ شادی یہی تھی کہ پہلی مجلس کی ابتدا تو میرے سے کرو، جو شام کے زندان میں ابھی تک زندان میں ہے. قانون بدل گیا. چھوٹی بیٹی، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں، خدا ان کی نصیب اچھے کرے، خدا ان کی حفاظت کرے. چھوٹی بیٹی جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو سب سے آخر میں ملتی ہے. سب مل لیتے ہیں نا، میری بھی یہ بیٹی ہے، سب سے آخر میں ملتی. جہاں تک نگاہ وہ رکھ سکتی ہے، باپ جا رہا ہے میں دیکھتی رہوں. محبت ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. یہ چھوٹی بیٹی بھی روز عاشورہ سب سے آخر میں ملے. خیمے سے ودا ہو گیا، سواری چلنا شروع. رک گئی، دیکھا بچی لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا، گریا کیا، بہت گریا کیا. بچی جانتی تھی جو ابھی تک گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گیا واپس نہیں آیا، بھائی اونو محمد گیا، حتیٰ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا. اسے یہ تو یقین تھا کہ یہ بابا جا رہا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا. کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑو بابا. کہا بیٹا دیر ہو گئی ہے، اب دیر ہو گئی ہے. ہاں حضرت نہ جانے امام نے کیا کہا، بس تیری سے منزلوں کو طے کرتا ہوا خدا آپ کو قبول کرے، خدا چھوٹے بچے کی گریے کو قبول کرے. حضرت محترم حسین کی اولاد ایسی ہے، انسان اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے. بڑی تیزی سے روزے عاشور آئی، بچی کے ذہن میں تھا کہ جو یتیم ہو جائے نا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بس عصر عاشور جب میرا سردار زمین پر آیا، لوگوں نے حملہ کیا، اس نے کہا میں اپنے بابا کو بچاتی ہوں. اس نے خیموں کو چھوڑا ہوگا، اسے پیار سے نہیں ہٹایا، اسے تماشوں آمنوں سے دور کر دیا. ارے بچی ہل گئی، بچی خاموش ہو گئی. ارے جناب سیدہ میری چھوٹی شہزادی، ارے میں پہلی بار کو آپ کی بارگاہ میں عریضہ لے کر آیا ہوں. ارے آپ کربلا دوبارہ نہ آئی، بس اپنے بابا سے کہیے گا کہ ہمیں عریض میں کربلا بنا دے. جناب شہزادی ارے بغیر کربلا منظر کی جنت سے آپ میری محرم ہے، اور یہ وہ شہزادی فرماتی رہی اے میرے بابا کے ظاہرو، جب بھی کربلا جانا میرے بابا کو میرا